ایک فائدہ مند بندہ معاشرے کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور ایک نقصان دہ بندہ وہ دوسروں کا بوجھ بن جاتا ہے، بلکہ دوسروں کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ اپنے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ پی ایم میں جیسے ہمارے تانلے والا کی مارکیٹ کمیٹی ہے، اس میں جو وہ شہر کا گند اکٹھا کرتے ہیں وہ ٹرالی یا ٹرک پہ ڈال کے وہ شہر سے باہر جو ہے اس کو پھینکنے جاتے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا کہ وہ ٹرک یا ٹرالی پہ جو گند تھا وہ کورڈ نہیں تھا، پیچھے سے کیا تھا، ڈھکا ہوا نہیں تھا، کورڈ نہیں تھا۔ تو کور نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے پیچھے ہوتے ہیں بندے، ان کے اوپر وہ اڑ اڑ کے آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنی ذات کی کمیاں یا کوتاہیاں ان کو کور نہیں کیا تو ہم چلتے چلے جاتے ہیں اور ان غلطیوں اور خامیوں کی وجہ سے وہ گند، وہ جو غلطیاں اور خامیاں ہیں وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہیں۔ وہ کون سی والدین سے لاشعوری طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کا بچوں کی نفسیات پہ، بچوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ پہلے یہ ہے اوفینسو ورڈز، ہم ان کو ایسے سخت الفاظ کہتے ہیں اور وہ سخت الفاظ بچے کی شخصیت کے پرکھچے اڑا دیتے ہیں۔ مثال ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں اور ان کا والد وہ آتا ہے اور وہ اپنے بچے کو کہتا ہے اوئے کانے، یا اگر آپ غور کریں تو آپ گھر میں کن کن القابات سے پکارتی ہیں۔ اس بچے کی پرسنالٹی کا مسئلہ ہے، وہ دبلا ہے، پتلا ہے، کانا ہے، لنگڑا ہے، للا ہے، جو بھی ہے، ہم جو الفاظ بولتے ہیں وہ اس کی ذات اور نفسیات پہ بڑا اثر کرتے ہیں۔ جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، اس طرح کے سخت جملے، میں کہتا ہوں کہ یہ جرم ہے، سب کے سامنے اس کو کانا کہا گیا تو باقیوں نے بھی اس کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ دوسرا، اگلے ہی دنوں میں اس بچے کا دوسروں کے ساتھ جو رویہ تھا، جو بیہیویئر تھا، وہ چینج ہو گیا۔ جو دوسروں کی نظر میں وہ معتبر تھا، جو اس کی اسٹیم ہائی تھی، وہ اسٹیم ہائی نہیں رہی۔ جو اس کا اعتبار اور اس کی قدر تھی دوسروں کی نظر میں، وہ دوسروں کی نظر میں وہ قدر نہیں رہی۔ تو ایسے بچے جن کو اس طرح کے سخت الفاظ کہے جاتے ہیں، وہ خود سے نفرت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ وہ خود سے کیا کرتے ہیں؟ خود سے، اپنی ذات سے۔ اس کی اسٹیم کیا ہے؟ جو بچہ خود سے نفرت کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کا خودکشی کی طرف، اپنی جان لینے کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہمارے رویے نے اس کو کس اسٹیج پہ پہنچا دیا۔ ہمارے آپس کے رویے نے بچے کو، جب ہم لاشعوری طور پہ اس طرح کے جملے کستے ہیں، اصل میں ہم تنظیم کر رہے ہوتے ہیں، طنز کرتے ہیں بچے پہ، اور اس طنز کرنے کا بچے کی نفسیات پہ، یہ دیکھیں نا، ایک اسٹیم ہے سیلفشنس یہ ہوتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر دینا، اور سیلف ہیٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگ پڑنا، یا اپنی جو ہے کوئی نقصان پہنچا رہا ہو تو اس کو قبول کر لینا۔ کرنا کیا چاہیے؟ اس کو سکھانا کیا چاہیے؟ اس کو سکھانا اصل میں یہ چاہیے کہ تو دبلا ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، یا تیرے باڈی کا جس طرح کا بھی مسئلہ ہے، یہ تجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کو لے کے تو نے کیسے چلنا ہے، اپنے آپ سے محبت کیسے کرنی ہے، اسے اصل میں سکھانا چاہیے سیلف لو، یا اسے یہ سکھانا چاہیے کہ تو جس طرح کا بھی ہے، تو نے اس کو لے کے، اس کو مینج کر کے کس طرح سے چلنا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کے الفاظ، پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب سخت الفاظ بچے کی شخصیت کے بارے میں بولتے ہیں تو یہ بچے پھر یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو یہ بڑا ہی ہم نقصان پہنچاتے ہیں بچے کے۔ دوسرا، ہم جو ہے بار بار سوال کرتے ہیں، ٹاکسک کویسچن کرتے ہیں، اور وہ بار بار سوال کہ ہر وقت کہ تم یوں ہی کیوں بیٹھے ہو، تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیوں بیٹھے ہو، تمہارا ہر وقت ساری کیوں جھکا ہوتا ہے، یا اس طرح کے وہ سوال، فضول سے سوال۔ ٹھیک ہے، آپ والدین ہیں، آپ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں،
लेकिन किसी काम की चीज की सवाल कीजिए, किसी काम का चीज की पूछताछ कीजिए, हर वक्त इससे बिला वजह ही सवाल करते रहना, उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा होता है। वो अपनी जात पे शक करना शुरू कर देता है। जब कोई अपनी जात पे शक करना शुरू कर दे तो वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं करता, वो इतनी ज्यादा तरक्की नहीं करता। अगर किसी की नाकामी की जड़ें आपने देखनी हो तो वो जड़ें आपको पता लगेगा कि उसकी जड़ों में उसके अंदर उसको अपनी जात पे एतमाद नहीं है। जिसको अपनी जात पे एतमाद ना हो, जो अपने आप पे शक करता हो, वो कभी बुलंदियों को नहीं छू सकता। तीसरी गलती जो वालिदैन ये करते हैं कि वो बड़ी ही सेल्फिश विशेस, खुद के गिर्द, काश तुम पैदा ही ना होते, काश मैं तुम्हारा मुंह ही ना देखती, काश तुम मर जाते, काश। क्योंकि ये उन घरों में ज्यादा होता है जो मियाँ और बीवी दोनों काम कर रहे हैं, वहां पे इस तरह की कि एक हमारी जिंदगी भी है, एक हमारा सुकून भी है, ऊपर से तुम आ गए हो और हमें तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस तरह की जब हम इस तरह के सवाल करते हैं तो ये भी बच्चे की जात पे, बच्चे की नफ्सियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वो समझता है कि मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। वो घर बड़ा ही अच्छा होता है, वो घर जहाँ पे हर एक को, छोटा से छोटा है तो उसको भी इज्जत दी जाए। जिस घर में इज्जत नहीं होती, जिस घर में हर वक्त लहन तान होती रहती है, तो वहाँ का घर का सुकून नहीं रहता। तो जिस तरह का घर का माहौल आपने बनाया, इस तरह के लोग क्या करते हैं, फिर वो उड़ना चाहते हैं, फिर वो भागना चाहते हैं। इस तरह का बच्चा अगर कहीं बाहर जाता है तो वो बाहर जाता है तो वापस आता ही नहीं, या माँ बाप से फिर वो राब्ते में नहीं रहता। इधर माँ बाप ये अपने आप को कोस रहे हैं कि ये देखें हमने इसको पाला पोसा बड़ा किया और इसको बाहर भेजा, अब ये हमारी खबर ही कोई नहीं लेता। चौथे हम गलती ये करते हैं कि उसे कहते हैं कि यू आर बर्डन, तुम बोझ हो। ये देखें ना, अगर किसी को महसूस करवाया जाए कि आप बोझ हैं, कोई कहे कि तुम जो है वो बोझ हो, या आप किसी के साथ सफर कर रहे हो और वो आपको ये कहे कि तेरे होने की वजह करके असी बड़े तंग बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि आप गाड़ी रोकें, मुझे उतार दें, मैं रक्षा ले लेती हूँ, मैं किसी तरह से चली जाती हूँ, आप मेरी वजह से बोझ ना लें, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। अगर हम अपने बच्चों को ही ये महसूस करवा रहे हो कि आप बर्डन हैं, आप बोझ हैं, कि इस रवैये की वजह से फिर वो भागना चाहेगा, फिर वो नशे की तरफ, इस तरह के बच्चे जो है वो नशे की तरफ जाते हैं। और सोसाइटी में, माशरे में बुराइयां इतनी ज्यादा हैं कि इजीली अवेलेबल हैं कि हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां हैं। अगर आप उसकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो वो किसी ऐसे बंदे के हाथ में लग जाएगा, फिर वो अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा, फिर वो किसी नशेई के हाथ छाड़े जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि घर में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, घर में जो है वो मुझे तो कोई इज्जत नहीं दी जाती, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मुझे बोझ महसूस किया जाता है। जब किसी को बोझ महसूस करवाया जाए तो वो फिर आपकी ट्रेन से उतरना चाहते। अगली हम गलती ये करते हैं कि हम मुकाबला और मुआजना करते हैं। मुआजना क्या करते हैं? और एक चौधरियां का बच्चा कितने निकल गया, और एक राणिया का कितने पहुंच गया, और एक तेरा कजन, तेरा मसेर कितने चला गया। असल में हम जो है ये अनहेल्थी कंपैरिजन करते हैं, और इस अनहेल्थी कंपैरिजन की वजह से बच्चा क्या सीखता है? बच्चा हसद, कीना, बुग़्ज़ और नफरत सीख जाता है। वो माँ और बाप उसको सिखा रहे होते हैं, असल में जो उसको पता नहीं होता कि ये मुकाबला जो वो दूसरों से मुकाबला कर रहा है, उस मुकाबले की वजह से उसके अंदर एक विश पैदा होती है, एक ख्वाहिश पैदा होती है कि इनको हरा देना चाहिए और खुद जीत जाना चाहिए। वो फिर दूसरों को हराना चाहता है। असल में क्या सिखाना चाहिए? जो हमारा दीन हमें सिखाता है कि आपने अगर मुकाबला और मुआवजा करना है तो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हलाक है वो शख्स
جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہیں ہے، گزرے ہوئے کال سے، جو کل گزر گیا ہے اس سے آج کا دن بہتر نہیں ہے۔ تو ہمیں اصل میں یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا تو پہلے اچھا ہوتا تھا، اب تو برا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو دوسروں کی عزت کرتا تھا، اب تو بات کیوں نہیں مانتا؟ ہمیں اسے سکھانا چاہیے کہ تو جو ہے تو نے بہتری کی طرف جانا ہے، کانسٹنٹ اینڈ نیور اینڈنگ امپروومنٹ کی طرف آپ نے جانا ہے۔ ہمیں اصل میں اسے یہ سکھانا چاہیے کہ تو نے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ یہ کلاسوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ میرے پاس گلاس ہے، اس گلاس کی کیپیسٹی میں 1 لیٹر پانی نہیں آ سکتا، جگ کی کیپیسٹی اور ہے، جگ میں زیادہ پانی لیٹر آ سکتا ہے، جگ میں پانی آ سکتا ہے اور گلاس میں پانی اتنا نہیں آ سکتا۔ ہمیں اپنے بچوں کی، ہمارے اس رویے کی وجہ سے بچے کی ذات اور نفسیات بڑی ڈیمیج ہو رہی ہوتی۔ بھئی ایک بچے کی کیپیسٹی ہے گلاس والی، اس کے اندر اتنی چیز آ سکتی ہے، اور دوسرے کی کیپیسٹی ہے جگ والی۔ جب اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے، اس کے اندر چیزیں سما زیادہ سکتی ہیں، اس کی گرومنگ ہوئی ہوئی ہے، اس کی شخصیت۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ یہ غلط کمپیریزن کرتے ہیں، انہیلتھی کمپیریزن کرتے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ نفرت کرنا سیکھ جاتا ہے، بچہ حسد کرنا سیکھ جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ کینہ سیکھ جاتا ہے۔ اگلی غلطی ہم کیا کہتے ہیں؟ ابیوزنگ اسٹیٹمنٹ۔ تو ابیوزنگ اسٹیٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی نالائق۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ہے ہی بے وقوف، تم تو ہو ہی نالائق، یا اس طرح کے کئی جملے، تو ہے ہی اس کا بچہ، انسان کا بچہ نہیں، تم تو تمہارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم بچے کو اس طرح کے فائنل جملے کہہ دیتے ہیں، کئی والدین یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تو نالائق ہو، تم تو ڈفر ہو، تم تو جو ہے بے وقوف ہو، یا اس طرح کے کئی جملے جو ہے جو میں یہاں کوٹ نہیں کر سکتا اور نہیں کرنا چاہتا، تو اس طرح کے جملے ہم کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کا پھر سیلف ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، اس کو اعتماد، کسی کو کرنے دیں تو اس کو اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اعتماد دیا جائے تو وہ ترقی کرتا ہے، اگر کسی کو شک دیا جائے۔ جب ہم اس طرح کے جملے کہتے ہیں اور جو بچہ بار بار ایک ہی چیز سنتا ہے، ایک ہی بات سنتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو شک دیا جائے تو ایسے سمجھ لیں کہ ایک مرسڈیز گاڑی ہے اور اس کی آپ ہینڈ بریک کھینچتی ہے۔ یہ جملے اندر لگتے ہیں، اندر بچے کو لگتے ہیں اور اندر سے وہ رک جاتا ہے، پھر وہ ترقی نہیں کرتا۔ اسی کے اوپر ایک سچی مثال ایڈیسن کی۔ ایڈیسن جو ہے یہ اتنی ایجادات کرنے والا، یہ بلب دنیا اندھیروں میں چھائی ہوئی تھی، اس نے روشنی دی ایڈیسن نے۔ تو اس کی کہانی، سچی کہانی یہ ہے کہ ایک سکول اسے نکال دیتا ہے اور ایک لیٹر دے دیتا ہے، اور وہ لیٹر اس کی ماں دیکھتی ہے اور ماں پڑھتی ہے، اور ماں جو ہے اس کو کہتی ہے، وہ بچہ سامنے بیٹھا ہے اور اس کی ماں وہ لیٹر پڑھ رہی ہے، وہ اسے کہہ رہی ہے کہ بیٹا تم بڑے ہی لائق ہو، تم بہت اچھے ہو، تم اتنے اچھے ہو کہ ہمارا اسکول پیچھے ہے، آپ آگے ہیں اور ہمارا اسکول پیچھے ہے، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو سہولیات نہیں دے سکتے، آپ اسے خود میں پڑھائیں۔ وہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا آج سے میں آپ کو پڑھاؤں گی، میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ وہ ماں اس کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ پھر اتنی ساری ایجادات کرنے کے بعد ایک دن وہ کتابیں اپنی الماری تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو وہی خط نیچے زمین پہ گرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، اس کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ پڑھتا ہے، تو اس میں جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ اصل میں خط میں کیا لکھا تھا؟ اصل میں خط میں لکھا تھا کہ یہ تمہارا بچہ بہت ہی نالائق ہے، بڑا ہی کند ذہن ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا، اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اصل میں خط میں یہ لکھا تھا۔ وہ ماں سمجھدار تھی جس نے شک نہیں دیا، وہ ماں ذہین تھی، اتنی اچھی تھی کہ اس نے بچے کو شک نہیں دیا، اس نے اس کو تھپکی دی، اس نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ بیٹا تم کر سکتے ہو، تم پڑھ سکتے ہو، تم آگے بڑھ سکتے ہو، اور اس ماں کی تھپکی کی وجہ سے وہ اتنا بڑا
इजादात करने वाला बना। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए कि बच्चे को कभी भी शक नहीं देना चाहिए, कभी भी उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम हो ही इस तरह के, तुम जो ये कर ही नहीं सकते। तो अगली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि फॉल्स प्रॉमिस। कई वालिदैन ये करने के आदी होते हैं। इसका मतलब है कि हम झूठे वादे करते हैं बच्चों को, तुम ये फास्ट खाओ मैं तुम्हें साइकिल लेके दूंगी, तुम अगर ये काम करो, तुम अगर नमाज पढ़ो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, और फिर जब वो पढ़ता है तो नहीं देते। जब हम बच्चों को झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे बार बार झूठे वादे करते हैं और वो पूरे नहीं करते, तो उसको यकीन हो जाता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ जिसके साथ वादा पूरा नहीं किया जा सकता। फिर वो अपने आप को डिग्रेड करता है, उसकी स्टीम लो होती है।